نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب جواز البكاء على الميت بغیر ندب ولا نیاحة، بین اور نوحہ خوانی کے بغیر میت پر رونا۔ نوحہ خوانی حرام ہے اور کتاب النہی میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک باب آئے گا، اور رونے سے منع کرنے کے بارے میں بھی کچھ احادیث وارد ہوئی ہیں کہ میت کے پیچھے رہ جانے والے اگر روتے ہیں تو اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے، لیکن ان احادیث کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ اگر میت اس بات کی وصیت کرے کہ میرے بعد رویا جائے اور بین کیے جائیں تو اس کا ایک حصہ اس عذاب کا میت کو بھی پہنچتا ہے، لیکن اگر میت کی ایسی کوئی خواہش نہ ہو اور اس کی کوئی ایسی وصیت نہ ہو تو اس پر پھر وہ ذمہ دار نہیں۔ لیکن نوحہ خوانی اور بین کے بغیر رونے کے جواز پر بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد سعد بن عبادۃ ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب دوسروں نے حضور کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں ہو، بے شک اللہ تعالی آنکھ کے آنسو یا دل کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص زبان سے ایسے کلمات ادا کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رونے کو رحمت کے رونے کی بجائے عذاب کا رونا بنا دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کے بعد ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ کیا جائے یا اس موت کو کوئی زیادتی قرار دیا جائے یا اسے اپنے حق میں بدقسمتی تصور کیا جائے، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے اور اس کو قبول کر لے۔ اگلی حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید سے رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ایک نواسے پیش کیے گئے، وہ حالت موت میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، یعنی آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کی وفات پر بھی رو رہے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں جب سوگ کیا جاتا ہے تو جوان کی موت پر زیادہ کیا جاتا ہے، اور بچہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر کوئی روتا نہیں یا اس پر کوئی آنسو نہیں بہاتا سوائے اس کے جو ماں ہے یا باپ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کی وفات کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جتنے بڑے کی اہمیت دی جا سکتی ہے، اور اس پر بھی آپ نے غم منایا، اور غم منانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے جب وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہے تھے، یعنی نزع کا عالم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا اے ابن عوف یہ رحمت ہے، یعنی آنکھ سے آنسو کا آنا، دل کا نرم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے لیے رحمت ہے، اور اگر انسان کسی کی وفات پر اور کسی کے دکھ پر روتا نہیں
تو یہ دل کی سختی ہے، اور دل کی سختی انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ پھر آپ نے اور آنسو بہائے تو فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہوتا ہے، لیکن ہم وہی کچھ کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر غم زدہ ہیں۔ اور مسلم نے اس کے کچھ حصے کو روایت کیا ہے۔ اس بات کے متعلق صحاح یعنی بخاری اور مسلم میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ اگلا باب ہے باب الکف اما یرا من المیت من مکروہ، میت کی کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ کر اس کا ذکر سے باز رہنے کا بیان۔ یعنی اگر انسان کسی میت کو نہلائے یا اس کے دفن یا جنازے میں شریک ہو اور کوئی اس کے جسم پر عیب دیکھے یا اس کی شکل میں یا کسی قسم کی کوئی چیز، تو اسے دوسروں سے بیان نہ کرے۔ حضرت ابو رافع اسلم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے راز کو پوشیدہ رکھا تو اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ ایک مسلمان کی عزت اس کی زندگی میں بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اس کا عیب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو چھپا جاتا ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی شہرت نہیں کرتا، تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کر دیں گے، جبکہ انسان کا کوئی کھلا اور چھپا گناہ چھپا نہ رہ جائے گا۔ جب انسان سب سے زیادہ اپنے گناہوں کو سمیٹنے اور ڈھانپنے کے لیے محتاج ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے خاص رحمت سے اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ گناہ انسان کے لیے انسان کی گندگی کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے دنیا میں انسان اپنی گندگی سے شرماتا ہے اس لیے کہ وہ ایک مادی طور پر وہ چیز سامنے نظر آتی ہے۔ دنیا میں گناہ کے لیے وزر کا لفظ استعمال کیا گیا، آخرت میں بھی، اور وزر اس بوجھ کو کہتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ قیامت کے دن گناہ جو ہوں گے وہ فزیکل شکل میں اپنے ایک جسم کے ساتھ انسان کے سامنے موجود ہوں گے، اور اس وقت انسان ان سے بھاگے گا، اپنا دامن چھڑانا چاہے گا کہ یہ میرے سے ہٹ جائے، کیونکہ اس وقت انسان صرف چند لوگوں کے سامنے نہیں پوری دنیا کے سامنے عیاں ہوگا، اور وہ تمام گناہ یا برائیاں بھی جو چھپ کر انسان کرتا ہے وہ بھی سب کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اس شخص کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ پھر چھپا دیں گے جو دنیا میں دوسروں کے عیب چھپا دیا کرتا تھا، کسی مجلس میں اس کا ذکر نہیں کرتا تھا، اور خاص طور پر مرنے کے بعد، کیونکہ مرنے اور زندہ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیوں ہے؟ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے تو وہ خود اپنا دفاع کر لیتا ہے، اس کے لیے وہ صفائی پیش کر لیتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یا اس کا کوئی عذر بہانہ تلاش کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے بارے میں کوئی صفائی پیش کر سکے۔ اس لیے میت کا عیب چھپانے کا اجر اور بھی زیادہ ہے، اور وہ فرمایا 40 مرتبہ بخشش۔ اور 40 مرتبہ کس طرح کہ آپ دیکھیں کہ انسان کی مرنے سے لے کر جنت تک پہنچنے کے درمیان کئی ایک مرحلے ہیں۔ ایک تو عین نزع کے وقت انسان کا مرحلہ کہ اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی بخشش کا محتاج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قبر کے اندر جو منکر نکیر آتے ہیں اس وقت بخشش کا منتظر ہے، پھر اس کے بعد جب جی اٹھے گا دوبارہ پھر اس وقت بخشش کا منتظر ہے، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، کیونکہ اس وقت انسان جب دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال ٹھیک نہیں ہے تو فوراً ان کو چھپانے کی کوشش کرے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر اسی طرح جب وہ تولے جائیں گے پھر اس کے بعد ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا، پھر کسی اور چیز کا، پھر اور چیز کا۔ تو فرمایا کہ 40 مرتبہ اس کو بخشا جائے گا، یعنی 40 ٹائمز، یعنی 40 مواقع ایسے ہوں گے کہ جہاں اس کو بخش دیا جائے، گویا اس کی وہ بخشش کرتے کرتے آخر میں اس کو ٹوٹلی معاف کر دیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کا آخر کون سا عیب ایسا ہو سکتا ہے کہ جو انسان دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کی تکلیف کے وقت انسان کے جسم سے کچھ ایسی چیزیں نکل سکتی ہیں کہ جو قابل نفرت ہو سکتی ہیں، جسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا کسی کی شرم اور کسی کے حیا کو کھولنے کے برابر ہے، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خوف کے ساتھ انسان کی کیفیات کچھ ایسی ہو سکتی ہیں
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسا کہ آپ قرآن پاک میں آیات پڑھ چکے ہیں کہ جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور یضربون وجوہہم وادبارہم کا لفظ آتا ہے، تو ضرب کہتے ہیں مارنے کو. تو ظاہر ہے کہ جب مارا جاتا ہے تو بعض اوقات نشان بھی رہ جاتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کسی کے گناہ کو کھولنا اور کسی کی حالت کو بیان کرنا جو ہے وہ باعث عیب ہے. یا اسی طرح کوئی اور خوفناک چیز جو ہے وہ میت سے سامنے آ سکتی ہے. بعض اوقات آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ قبر کھودتے ہوئے کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو مشکل یہ کہ اخباروں میں چرچے ہونے لگتے ہیں. پھر تو یہ تمام چیزیں جو ہے اسلامی اخلاق کے منافی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً دفن کرنے والی بات کرو. اگر وہ نیک ہے تو تم اسے اس کے اجر سے کیوں روک رہے ہو؟ اسے اپنی جگہ پہنچنے دو تاکہ وہ دنیا کے غموں سے نجات پا کر وہاں اپنی جزا پا سکے. اور اگر وہ برا ہے تو اسے اس کے انجام تک پہنچنے دو، تم اس کو اپنے کندھوں کا بوجھ مت بنا کے رکھو. تو اس صورت میں اگر انسان کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی حتیٰ کہ یہاں تک بھی منع کیا گیا کہ مردہ انسان کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اس کے پیچھے کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے، صرف اس کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کمزور ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں لیکن دوسروں کی پسند ہو سکتی ہیں. تو اس میں ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں. اس میں انسان کے لیے بہتر صورت یہی کہ اپنی زبان کو بند رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ کریں جس طرح انسان دوسروں کے لیے دل کھلا رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو مردے کی عیب کو چھپائے گا اس کی بہترین بخشش کی جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرنے والے کے بعد اچھی بات کہتا ہے تو اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں کہ اگر واقعی وہ اچھائی اس کے اندر ہے تو اللہ اس کو جزا دے، اور اگر کوئی بری بات اس کے لیے کہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ آمین کہتے ہیں. تو اس لیے مردے کے حق میں خواہ دشمن ہی کیوں نہ مر جائے، ایسا ہی شخص کیوں نہ ہو کہ جس سے انسان کو نفرت ہو، پھر بھی معاف کر دے. اور کیوں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہاری بخشش کر دے؟ اور اس چیز کے لیے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو، لہٰذا اسی کی بخشش ہو سکتی ہے جو دوسروں کو بخش دینے پر تیار ہو. اور پھر ایک بزرگ کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب وہ دعا مانگنے لگتے تھے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اس کے بعد. تو جب وہ دعا مانگنے لگتے تو وہ مالی صدقہ کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ تصدقت بعرضی، یا اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ دیتا ہوں کہ میری عزت پہ اگر کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہے یا مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے یا مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، میں اس سب کو معاف کر دیتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے اور میری اس مشکل کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہ اخلاق ہونا چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات کو انسان لے کر دوسروں کے عیب کھولنا شروع کر دے. پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب الصلاۃ علی المیت وتشییعہ وحضور دفنہ وکراہۃ اتباع النساء الجنائز. میت کی نماز جنازہ پڑھنے، اس کے جنازے کے ساتھ جانے اور اس کی تدفین کے وقت حاضر رہنے کا بیان، اور یہ کہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ ہے. اس میں پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ شامل رہے جب تک کہ نماز جنازہ پڑھی جائے اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو تدفین تک جنازے کے ساتھ شامل رہے اس کو 2 قرات ثواب ملے گا. عرض کیا گیا 2 قرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی مانند، یعنی جب انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو 1 قرات، اور جنازے کے ساتھ دفنانے کے لیے بھی ساتھ چلا جائے تو 2 قرات. کام بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے لیکن اس کا اتنا بڑا اجر رکھا گیا، تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی کہ جس طرح ہم لوگوں کی زندگیاں دن بدن مصروف ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مشینی دور میں ہر شخص بھی ایک مشین بن کے رہ گیا ہے، ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جنازوں میں شرکت کا اہتمام اب بہت کم ہوتا ہے. جنازہ کھلی جگہ پہ پڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ کہ مسجد میں نماز کے بعد جو چند ایک نمازی میسر آتے ہیں اسی سے ہی جنازے پڑھ لیے جاتے ہیں، حالانکہ جنازے میں کثرت سے لوگوں کا ہونا انسان کی نیکی پر دلیل ہے اور انسان کے لیے بخشش کا سامان ہوتا ہے. معلوم نہیں کس کی دعا سے انسان کی بخشش ہو جائے. اس سے ایک اور بات بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے کتنے بہانے تلاش کرتا ہے.
کہ کسی طرح میں اپنے بندے کو بخش لوں اور اپنے بندے کا حق جو ہے اور بندے کے اوپر شفقت اور محبت فرماتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ بندوں سے بڑھ کے ہمیں چاہتا ہے کہ یعنی جنازے میں وہ انسان کے شرکت کریں اور جزا اس کی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے. یعنی جب کوئی شخص کسی کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس کی جزا، اس کا تو کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو پہنچتا نہیں، اس کا فائدہ اس انسان کو پہنچتا ہے جو فوت ہو چکا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک مومن بندہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی قدر کرتے ہوئے اس کا صلہ اپنی طرف سے اس کو دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے جاؤ فلاں کی مزدوری کرو اور اس کا صلہ مجھ سے لو، بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے امید دلاتے ہیں کہ جاؤ تم فلاں کا جنازہ پڑھو، میرے بندے کا جنازہ پڑھو اور اس کی جزا تم مجھ سے لو. اور جزا بھی کتنی بڑی کہ جو ہم ساری زندگی بھی کمائی کر کے نہ حاصل کر سکیں، 2 قرات کہ 2 پہاڑوں کے برابر. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا وقت لگ جاتا ہے، کوئی بہت بڑی ایسی ایفرٹ نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ حکم خاص طور پر مردوں کے لیے ہے. عورتیں صرف جنازے کی حد تک شریک ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ قبرستان تک نہیں جانا چاہیے. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان اور ثواب کی نیت سے شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین سے فارغ ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو وہ شخص 2 قرات ثواب لے کر واپس لوٹتا ہے، اور ہر قرات احد پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. جو شخص نماز جنازہ پڑھے اور تدفین سے پہلے لوٹ آئے وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے اور یہ بھی پہلی حدیث کی وضاحت کرتی ہے. اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ ہے اور وہ ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے. ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو عموماً کس لیے کہ وہ چونکہ ہمارے جنازے میں آئے تھے، ہمارے فلاں کے جنازے میں، فلاں کے جنازے میں، تو اب اگر ہم نہیں گئے تو وہ کیا کہیں گے. تو اس نیت سے نہیں جانا چاہیے. یہ کسی کے اوپر دین رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے اجر چاہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے اور اس کی خوشی کی خاطر اس کے بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، فرمایا ہم عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کر دیا گیا، لیکن اس ممانعت میں ہم پر سختی نہیں کی گئی. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہو کہ بالکل ہی نہیں جا سکتی. نہیں، اگر کہیں ایسی مجبوری ہے، مثلا یہ کہ جنازہ قبرستان تک جا چکا ہے اور دفن کرنے کا وقت ہے اور کوئی عورت جو ہے کسی اور شہر یا ملک سے دیر سے پہنچتی ہے تو وہ اسے قبرستان تک جانے کا بھی حق ہے اور اسے جا کے وہاں بھی میت کا منہ دیکھ سکتی ہے. یعنی ایسی سخت قید نہیں لگائی گئی، اگرچہ جنازہ صرف مردوں کے لیے پڑھنا ہی افضل ہے. باب استحباب تکثیر المصلین علی الجنازۃ وجعل صفوفہم ثلاثۃ فاکثر، زیادہ لوگوں کو نماز جنازہ میں شریک کرنے کے مستحب ہونے اور 3 یا 3 سے زیادہ صفیں بنانے کا بیان. حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو اور ان میں سے ہر آدمی اس میت کی شفاعت کرے، سفارش کرے، یعنی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے معاملے میں ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت اور دل کے خلوص سے دعا شامل ہو، صرف رسم نبھانے کے لیے جنازے میں شریک نہ ہوا گیا ہو. پھر ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو مسلمان فوت ہو جائے اور 40 آدمی اس پر نماز جنازہ پڑھیں جو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے متعلق ان کی سفارش قبول فرماتا ہے. یعنی ایسے مسلمان کے جو نیک ہوں، 40 بھی ہوں تو کافی ہے، لیکن ان کی نیکی میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا شرک نہ کرتے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا کسی چیز میں اس کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں. مسلم کی حدیث تھی. اگلی حدیث ہے حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی سے مروی ہے، فرمایا حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی میت کی نماز جنازہ پڑھتے اور محسوس فرماتے کہ جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے تو لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے اور فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر 3 صفیں نماز جنازہ پڑھیں اس کے لیے جنت ثابت ہو گئی. اس سے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنا بہترین اخلاق پایا جاتا تھا کہ
مرنے سے پہلے یعنی زندگی میں تو ہمدردی اور خیر خواہی اپنی جگہ، لیکن مرنے کے بعد بھی خیر خواہی، کہ یہ حرص ہو کہ جو مرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس کے لیے جو بھی بندوبست ہو سکے وہ کرے۔ اور پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنازے کی 3 صفیں بنا دے۔ اب یہ ہے کہ جنازے میں پڑھا کیا جائے، باب ما یقرأ فی صلاۃ الجنازہ۔ اس میں تمہید کے طور پر لکھا ہے کہ 4 تکبیریں کہے، یعنی اللہ اکبر 4 مرتبہ ہوگا۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری تکبیر کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور کہے اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یہ بہتر ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس کو مکمل کرے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور عام لوگوں کی طرح صرف یہ نہ پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیونکہ اگر وہ اسی پر اکتفا کرے گا تو اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسری تکبیر کہے اور میت اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے، جو دعائیں ہم انشاءاللہ العزیز احادیث کے حوالے سے بیان کریں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کرے اور دعا کرے، اور بہتر دعا یہ ہے اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، اور اس کے بعد ہم کو آزمائش میں نہ ڈال، اور اس کو اور ہم کو معاف فرما دے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی عادت کے برعکس چوتھی تکبیر کے بعد دعا کو لمبا کرے، کیونکہ اس سلسلے میں حضرت ابن ابی اوفا سے ایک حدیث مروی ہے جس کا آگے ذکر آئے گا۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ کہ جنازہ بس چند منٹوں میں پڑھ دیا جاتا ہے اور صرف پڑھ دیا جاتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھا جائے، پہلے میں سورۃ الفاتحہ ہو، دوسرے میں درود شریف ہو، تیسرے میں پھر وہ مسنون دعا ہو، اور چوتھے میں پھر طویل دعائیں ہوں اس کی بخشش اور رحمت کی، اور ایک اور دعا بھی یہاں سکھائی گئی۔ اب وہ جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں چند ایک باتیں۔ عموماً لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ میت کے اوپر کیا دعا پڑھی جائے، تو یہ جنازے کی جتنی دعائیں یہاں سکھائی گئی ہیں ان دعاؤں کو میت کی بخشش کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، نماز جنازہ کے اندر بھی اور اس کے علاوہ گھر پر بھی عورتیں بھی اس کو دعا میں پڑھ سکتی ہیں۔ پہلی دعا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی تو میں نے آپ سے دعا یاد کر لی۔ آپ نے دعا کی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو اپنا فضل عطا کر، اس سے درگزر کر، جنت میں اس کا نصیب اچھا فرما، اس کی قبر کو وسیع فرما، اس کو پانی اولوں اور برف سے غسل دے، اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک فرما جس طرح تو سفید کپڑے کو میل سے پاک کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا کے گھر کے عوض آخرت میں اچھا گھر عطا فرما، اس کو دنیا کے اہل خانہ کی نسبت اچھے اہل خانہ عطا فرما، اور اس کو دنیا کے ساتھی کے عوض اچھا ساتھی عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل فرما، اس کو قبر اور دوزخ کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعائیں پڑھ رہے تھے تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش یہ میت میں ہوتا، یعنی میرے لیے ایسی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ، ابو قتادہ اور ابراہیم اشہلی اپنے باپ سے اور ان کے باپ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی اور دعا کی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ معاف فرما دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی،
ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے جو لوگ حاضر ہیں ان کو بھی، اور جو موجود نہیں ہیں یعنی جنازہ نہیں پڑھنے آئے ان کو بھی۔ اے اللہ ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد آزمائش میں مبتلا نہ فرما، یعنی یہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا ہے، ہمیں بھی ایمان پر قائم رکھ۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، تو مراد یہ ہے کہ اس نے جو نیک کام کیے ہیں اور ان پر جو اجر اس نے پایا ہے، ہمیں بھی اس کا ایک حصہ عطا فرما اور اس کی نیکیوں کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ ہمارے ہاں فاتحہ بھی پڑھی جاتی، دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن سب لوگ بس اوپرے دل سے ایک رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں، سوائے چند ایک کے کہ جو واقعی حقیقی معنوں میں اس کے ساتھ کوئی ہمدردی اور خلوص رکھتے ہوں۔ لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ دعا ہو اور دعا کے ساتھ خلوص نیت بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نماز جنازہ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دعا کی، اللہم انت ربھا وانت خلقتھا وانت ہدیتھا للاسلام وانت قبضت روحھا وانت اعلم بسرھا وعلانیتھا وقد جئناک شفعاء لہ فاغفر لہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی اس کا پروردگار ہے، تو نے ہی اس کو پیدا فرمایا، تو نے ہی اس کو اسلام کی راہ دکھائی، تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا، تو ہی اس کے ظاہر اور باطن کو سب سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی اس کے ظاہر اور باطن کو سب سے زیادہ جانتا ہے، ہم اس کی سفارش کے لیے تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں، تو اس کو معاف کر دے۔ یہ ایک خوبصورت دعا ہے میت کے لیے۔ حضرت واصلہ بن اسقا سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسلمان آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ فلاں بن فلاں یعنی نام لے کر کہے تیرے ذمے اور تیری ہمسائیگی کے رشتے میں ہے، یعنی اب وہ تیرے پاس آ گیا ہے ہم سے دور ہو کر، اس کی قبر کو آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، تو ہی وفا اور تعریف والا ہے، وفا والا یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس کو معاف فرما دے اور اس پر رحم کر، بے شک تو ہی معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو ان تمام دعاؤں کو انسان اکٹھا کر لے اور ساری کی ساری اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ پڑھ دے۔ حضرت عبداللہ بن اوفر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ یہ بیٹی کی روایت خاص طور پر اس لیے آئی کہ مرد اور عورت کی نماز جنازہ میں کوئی فرق نہیں، یہ نہ کوئی کہے کہ مرد کی تو 4 تکبیروں سے اور عورت کی 2 تکبیروں سے، نہیں، آپ کی بیٹی کی مثال دے کر فرمایا گیا کہ ان کے لیے بھی 4 تکبیریں کہی گئیں۔ 4تھی تکبیر کے بعد آپ نے اتنا قیام کیا جتنا قیام 2 تکبیروں کے درمیان کیا جاتا ہے۔ آپ اس میت کے لیے استغفار اور دعا کرتے رہے، پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے آپ نے 4تھی تکبیر کہی اور کچھ دیر ٹھہرے رہے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ آپ 5ویں تکبیر کہیں گے، پھر انہوں نے دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرا، جب وہ پلٹے تو ہم نے عرض کیا یہ کیا؟ فرمایا میں تمہارے سامنے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا جتنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، یا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ ان احادیث کو پڑھتے ہوئے ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جنازہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا، اس کے لیے بھی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح جنازہ پڑھنا چاہیے جیسے کہ آپ نے پڑھا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کر یا اس میں رکوع نہیں کیا جاتا، اس میں سجدہ نہیں کیا جاتا۔ اور سجدہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ میت کو سامنے رکھا جاتا ہے اور سامنے رکھ کر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔